ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے کہ بدر کی جنگ میں ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج آپ نے اتنی زیادہ نماز پڑھی ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کو اتنی زیادہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں تو دے دی لیکن ایک چیز نہیں دی۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذاب سے تباہ نہ کرے جن سے آپ نے پہلی امتوں کو تباہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات تو مان لی۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ ہم پر ہمارے کافر دشمنوں کو مکمل غلبہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات بھی مان لی۔ میں نے اپنے رب سے تیسرا سوال کیا کہ ہمیں فرقوں میں نہ بانٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی وقت پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کر رہے تھے اور تقریباً 1 لاکھ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں اپنی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ اسپیچ کی جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس اسپیچ کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ریسزم کو بالکل ختم کر دیا، جس کی وجہ سے سارے مسلمان ایک ہی آئیڈیالوجی اور ایک ہی سیٹ پر تھے، اور مسلمانوں کے درمیان اس وقت کوئی بھی فرقہ نہ تھا اور سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی تھے۔ حج کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو حج کے شناخت تمام کرو۔ فرائض ادا کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ مکہ اور مدینے کے درمیان اس جگہ پر رکا جسے غدیر قوم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو ایک ساتھ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام ایک ساتھ جمع ہو گئے اور اس اسپیچ میں ایک ایسی بات بتائی جو آنے والی اسلامی تاریخ کے لیے ایک اہم حصہ بن گئی، اور وہ بات یہ ہے، تو مولا فاز علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ ہے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور آلموسٹ 4 مہینے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مدینے کے انصار ایک جگہ جمع ہو گئے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک نیا خلیفہ نومینیٹ کریں۔ حضرت ابوبکر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضرت عمر اور حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ ان کی طرف گئے تاکہ وہ ان کو روک سکیں۔ حضرت ابوبکر نے انہیں بتایا کہ عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ کسی بھی نئے خلیفہ پر یونائٹ نہیں ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ عمر یا ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کو خلیفہ چوز کرو۔ اور حضرت عمر نے کہا، آپ ہاتھ آگے کرو، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد تمام صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر کی وہاں پر بیعت کی، لیکن یہ بیعت وہاں موجود کچھ ہی صحابہ اکرام نے کی تھی۔ اس کے بعد اگلے دن مسجد نبوی میں مدینہ کے بہت سے صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، لیکن یہاں پر یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے، اس بیعت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور اہل بیت میں سے حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے ان دونوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی۔ علی نے 6 مہینے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر سے اپنی وفات تک ناراض رہی، اس لیے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلیفہ حضرت ابوبکر کے پاس گئی تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی ہوئی اپنی میراث لے سکیں، لیکن حضرت ابوبکر نے انہیں اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنائی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں اس پر حق سبھی کا ہوتا ہے۔ یہاں تک جو اسٹوری میں نے آپ کو بتائی یہی وہ اسٹوری ہے جس کی وجہ سے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی یہ امت جو ایک تھی
वो दो फिरकों में डिवाइड हो गई। हजरत अली ने 6 महीने बाद हजरत अबू बकर की बैत कर ली, जिसकी वजह से सारी उम्मत के इख्तिलाफ खत्म हो गए और मुसलमान फिर दोबारा यूनाइट हो गए। मुसलमानों की इस यूनिटी और इत्तेफाक की वजह से मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर के दौर में मुसलमानों ने उस वक्त की सुपर पावर रोमन एंड पर्सन दोनों को बुरी तरह हराया। He crushed the Persian Empire. He crushed the और Roman. कादसिया जैसे मैदानों में मुसलमानों ने रोमन्स को बुरी तरह हराया और मुसलमान पहली दफा अपनी यूनिटी और इत्तेफाक की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर और सुपर पावर बन गए। और मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में ये खिलाफत और भी बढ़ गई। हजरत उस्मान ने इस इस्लामिक एम्पायर पर 12 साल हुकूमत की और हिस्टोरियंस कहते हैं कि हजरत उस्मान की खिलाफत के आखिरी 6 साल पहले 6 सालों की तरह नहीं थे। अगर देखा जाए तो इस इस्लामिक एम्पायर में 8 सूबे थे और 8 सूबों में से सिर्फ 4 सूबों पर आर्मी कैंप थे। यही 4 सूबे इस्लामिक एम्पायर के सबसे मेन सूबे थे, इसलिए यहाँ के गवर्नर सबसे हाई पोस्ट पर होते थे। हजरत उस्मान के पहले 6 सालों में इन 4 सूबों में से 2 के गवर्नर्स हजरत उस्मान के खानदान बनु उमय्या खानदान से थे और 2 के गवर्नर्स बाकी अलावा खानदान से थे। लेकिन ये वही गवर्नर्स है जो हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में मुकर्रर किए थे और यही गवर्नर्स हजरत उस्मान की खिलाफत में भी आखिर के 6 सालों तक बाकी रहे। इन 6 साल के बाद वही 2 गवर्नर्स जो बनु उमय्या खानदान के अलावा में से थे, हजरत उस्मान ने उनको उनकी पोस्ट से हटाकर और उनकी जगह बनु उमय्या खानदान की लोग लगा दिए, जिसकी वजह से अब इस इस्लामिक एम्पायर के 4 मेन सूबों पर बनु उमय्या खानदान के लोग थे। ये भी कह सकते हैं कि अब ये हुकूमत बनु उमय्या खानदान के कंट्रोल में आ गई थी। इसी मौके से एक यहूदी ने फायदा उठाया और मुसलमानों की इतनी बड़ी यूनिटी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इस यहूदी का नाम था अब्दुल्ला इब्न सबा। अब्दुल्ला इब्न सबा यमन से ताल्लुक रखने वाला एक यहूदी था जिसने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। लेकिन ये सिर्फ नाम का ही मुसलमान था, क्योंकि इस्लाम लाने के बाद अब्दुल्ला इब्न सबा ने किसी भी सहाबा इकराम के साथ वक्त नहीं गुजारा था। इसकी वजह से वो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब्दुल्ला इब्न सबा ने इस्लाम को कबूल करने के बाद कुछ ही वक्त के अंदर मदीना, ईरान, सीरिया और मिस्र के सफर किए और वो अपनी इबादत की वजह से आम लोगों के दरमियान एक बुजुर्ग के तौर पर मशहूर था। मुसलमान ये समझने लगे कि अब्दुल्ला इब्न सबा नेकी का हुक्म देने वाला और बुराई से रोकने वाला एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह है। लेकिन नए मुसलमानों को इसके मिशन का क्या ही पता था। लाओ, जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में सारे मेन पोस्ट बनु उमय्या खानदान के पास आ गए तो अब अब्दुल्ला इब्न सबा को मुंह खोलने का मौका मिल गया। टाइम को यूज करके अब्दुल्ला इब्न सबा ने सबसे पहले मिस्र की तरफ सफर किया, क्योंकि इजिप्ट सबसे लास्ट में आजाद हुआ था, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर मुसलमान थे और ये अब्दुल्ला इब्न सबा के लिए एक बेस्ट ऑप्शन था। इजिप्ट पहुंचते ही अब्दुल्ला इब्न सबा वहां पर एक बुजुर्ग के तौर पर मशहूर हो गया। जब लोग इस पर एतमाद करने लगे और इसकी मजलिस में आने लगे तो इसने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया। लोगों से कहा, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत के अंदर बेइंसाफी कर रहे हैं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे अहम पोस्ट अपने खानदान बनु उमय्या को दे दिए। अरब के दूसरे खानदान जिसमें बड़े बड़े सहाबा इकराम भी मौजूद हैं और यही सहाबा इकराम बनु उमय्या से ज्यादा इन ओहदों को डिसर्व करते हैं। फिर इसने वहां मौजूद सारे ही लोगों से ये बात कही कि देखो, हर एक नबी का एक वारिस होता है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हजरत अली है और इससे बड़ा जालिम कौन ही होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल ना करे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान ने उनके राइट पर कब्जा करके हजरत अली पर जुल्म किया है और अब बेहतर यही है इसके हक के लिए हजरत अली के लिए आवाज उठाई जाए। मिस्र के नए मुसलमान जो अब्दुल्ला इब्न सबा की मजलिस में आकर बैठते थे वो आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला इब्न सबा की बातों में आ गए और उन्होंने हजरत अली के लिए हजरत उस्मान को आहिस्ता आहिस्ता हटाने की कोशिश की। मिस्र के अलावा अब्दुल्ला इब्न सबा ने अपने इस मिशन को फैलाने के लिए इराक का भी सफर किया। ऐसे ही लोग कूफा और बसरा में भी तैयार किए। इन्हीं लोगों ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत से बगावत शुरू कर दी। उनमें से कुछ लोग
جو مصر کے رہنے والے تھے وہ تو یہاں تک گئے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش بنا لی اور کچھ ہی وقت بعد انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کی یونٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور یہ اسلامک امپائر الگ الگ حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی۔ مسلمانوں نے حضرت علی کو تو اپنا نیا خلیفہ چوز کر لیا، لیکن حضرت معاویہ اور ان کے علاوہ بہت سارے مسلمانوں نے حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے اس وقت تک انکار کر دیا جب تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا جاتا، اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کی یہ امپائر دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی۔ جو لوگ حضرت علی کو فالو کرتے تھے انہیں شیعہ علی کہا جانے لگا، اور جو لوگ نیا خلیفہ چوز کرنے سے پہلے حضرت عثمان کے حق میں تھے انہیں شیعہ عثمان کہا جانے لگا۔ تو مسلمانوں کی سوچ ڈیوائڈ ہو گئی، لیکن یہ ڈویژن صرف پولیٹکس کی بنیاد پر تھا۔ اب تک مسلمانوں کے درمیان فرقے نہیں بنے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے 30 سال بعد خلافت راشدہ کو ختم کر دیا گیا اور مسلمانوں کی یہ بڑی امپائر ایک ہی خاندان کے کنٹرول میں آ گئی، اسی بنو امیہ خاندان کے دوسرے بادشاہ یزید بن معاویہ کے دور میں اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا۔ اس میں یزید کی فوج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اہل بیت میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ تو اسی دردناک واقعے کے بعد مسلمانوں میں دو بڑے فرقے بننا شروع ہو گئے، سنی اور شیعہ۔ امام حسین اور باقی اہل بیت کی شہادت میں شیعوں کو یہ یقین دلایا کہ خلافت صرف اور صرف اہل بیت کا حق ہے، اسی لیے حضرت علی اور ان کی اولاد خلافت کے حقدار ہیں، اور اس کے علاوہ 3 خلیفہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائٹ اور خلافت پر قبضہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہے۔ لیکن سنیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خلافت صرف ایک خاندان کے لیے خاص نہیں، بلکہ میرٹ کے ساتھ اور سارے مسلمانوں کے مشورے سے نیا خلیفہ چوز ہوگا۔ یہی میرٹ کا سسٹم دنیا کے اندر سب سے بیسٹ سسٹم ہے، کیونکہ اگر آج بھی دیکھا جائے تو دنیا کے اندر سپر پاور اور کامیاب انسان وہی ہے جو میرٹ کے سسٹم کو فالو کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی خلافت اور میرٹ کے سسٹم کو ترجیح دی ہے، وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر 88% سنی مسلمان ہیں اور 12% شیعہ ہیں۔ سبسکرائب